کراچی میں 20 لاکھ مجالس ہوتی ہیں، اور ان 20 لاکھ مجالس کو اگر دیکھا جائے تو، اور اگر ہم اپنی جو اخلاقی تنزلی کو دیکھیں تو اگر ہم نے 20 سال پہلے ہمارا اخلاق بہتر تھا یا آج بہتر تھا، آج بہتر ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ تنزلی ہے اس کے اندر، اس میں کوئی بہتری پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ جو ہماری جو مجالس ہیں وہ اس چیز کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہیں، اور جو ممبر کا جو پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی قوم ہے جس کے پاس ممبر جیسی مقدس جگہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے آپ ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک قول یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے امام حسین کے زخموں کو دیکھنا چاہا اور اس کو لوگوں نے اپنا رونے کا اس کا ذریعہ بنایا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مولا نے وہ زخم جو کھائے وہ کس لیے کھائے، کیوں انہوں نے وہ قربانی پیش کی۔ تو میرا سوال اس سے وہ مطلب یہ میرا سوال ہے مکمل کہ آپ پلیز یہ فرمائیے کہ ممبر ہمارا یہ کیوں اس چیز کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ صحیح ہے، بہت سادہ سا کام یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے ممبر نے وہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، صحیح، لیکن ہم کیا کریں، تھوڑا سا انالیسس کر لیں، تھوڑا سا ڈیپتھ میں چلے جائیں کہ بھئی یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ممبر پہ کس نے بیٹھنا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی کس کی ہے۔ 3 پارٹیز ہیں یہاں پر، ایک وہ جس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے، ایک وہ جس کو ہم لوگ بانی مجلس کہتے ہیں، تیسرے ہوتے ہیں پارٹیسپینٹ جنہوں نے مجلس کو سننا ہوتا ہے۔ یہ طے کرنا کہ کون ممبر پہ بیٹھے یہ پارٹیسپینٹس کا کام ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک آرگنائزر سے کہیے کہ مجلس منعقد ہوگی جس کو سننے کوئی نہیں آئے گا، وہ نہیں کرے گا، اور اس کو یہ پتا چل جائے کہ ایک میں بندہ لانے والا ہوں جس کو سننے کے لیے بہت لوگ آئیں گے، وہ خود بخود اس کو لے آئے گا۔ تو کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے؟ آپ نے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ ڈیسیژن کیسے لیں گے کہ کس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جس کا مزہ آئے گا آپ اسی کو چن لیں گے کہ یہ ممبر پہ بیٹھے گا۔ اچھا، اب ایک اور کوشچن ہے، آپ کو مزہ کس چیز سے آئے گا؟ جس چیز کی آپ کے نزدیک ویلیو ہوگی اس سے آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر آپ کے نزدیک اخلاق کی ویلیو تھی آپ کو اخلاق میں مزہ آئے گا، آپ کے نزدیک قرآن کریم کی ویلیو تھی آپ کو قرآن کریم سننے میں مزہ آئے گا۔ اچھا، اگر آپ کے نزدیک ویلیو اس بات کی تھی کہ کوئی میرے دماغ پہ بوجھ نہ ڈالے، ٹیک اٹ ایزی، تو آپ کو اسی میں مزہ آئے گا۔ ہم نے ایک کارنامہ کیا ہے نیگیٹو سینس میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے علم اور تقوی کو قربان کیا ہے خطابت پر، زبان کی چاشنی پر، اوریٹری۔ اردو میں کر چکے ہیں، انگلش میں اب شروع کیا ہے۔ اردو میں جب ہم نے کیا تو اپنی قوم کی 30-35 سال لگا دیے اس بات کو دوبارہ ریئلائز کرنے میں کہ علم اور تقوی کی اہمیت ہے۔ انگلش میں اب شروع کیا ہے، 15-20 سال خدا نہ کرے ضائع کر دیں گے، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو جس طرح اردو میں ایک جنریشن جا چکی تھی، نعوذ باللہ تعالی انگلش میں ایک جنریشن نہیں جائے گی، ڈسکنیکٹ ہوگی۔ تو ایسا محترم ایک سادہ سا کام کر لیجئے، اور ایز اے رول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی اگر کوشش کروں جب میں کہ جہاں کہیں بھی، چاہے انڈیویجول لائف ہو چاہے سوشل لائف ہو، آپ خدا کے اصول پر کمپرومائز کریں گے آپ کو سزا اٹھانی پڑے گی۔ خدا نے آڈیٹری کو اپنے دین میں ویلیو نہیں دی ہے، نہیں دی ہے۔ خدا نے اپنے دین میں ویلیو دی ہے علم کو، تقوی کو، اور اپنے راہ میں جد و جہد کرنے والے کو۔ اس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کمپرومائز کیا اور آپ نے ان 3 ویلیوز کے اگینسٹ کسی اور چیز کو اس سے زیادہ ویلیو دے دی، اس کمپرومائز کرنے پر سزا اٹھانی پڑتی ہے، اور سزا یہ ہوتی ہے کہ جس پر آپ نے کمپرومائز کیا تھا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو آپ نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر علم اور تقوی کے مقابلے میں آڈیٹری کو اہمیت دی تھی تو 2 کام ہوں گے۔ نمبر 1، علم اور تقوی سے آپ محروم رہ جائیں گے، نمبر 1۔
ایک اور مصیبت بھی آنے والی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے کمپرومائز کیا تھا وہاں سے ایک مصیبت اٹھے گی. اس کو میں ایک سخت لفظ میں کہتا ہوں، وہاں سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اس چیز کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو ہماری قوم کے ساتھ ایک گڑبڑ ہو گئی. ہمارے پاس علم اور تقوی اور آڈیٹری کا ایک سمجھ لیں مکس آیا کہ اس کو کس کو اہمیت دینی ہے. تو ہم نے آڈیٹری کو اہمیت دی، علم اور تقوی کو پیچھے چھوڑا. اب ہمارے پاس علم و تقوی کم ہو گیا، آڈیٹری آگے بڑھ گئی، لیکن آڈیٹری سے ایک مصیبت آ گئی. اس مصیبت کا نام کیا ہے؟ اس مصیبت کا نام ہے کمرشلائزیشن. اس کے پیچھے آیا کمرشلائزیشن. مجھے اس وقت پاکستان میں ایسے آڈیٹرز پتہ ہیں جو ایک عشرہ محرم کے $50,000 لیتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچے گا میں نے روپے کو غلطی سے ڈالر میں کہہ دیا. امریکن ڈالر کی بات کر رہا ہوں، کینیڈین ڈالر بھی نہیں ہے. $50,000 ایک عشرہ محرم کے لیتے ہیں. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اس علم اور تقوی پر کمپرومائز کرنے کا نتیجہ ہے. ہم آڈیٹری میں ترقی کر گئے. تو جو آپ نے فرمایا تھا اس میں کہوں گا کہ جو اصل پرابلم آئی وہ یہاں پہ آئی ہے. اچھا، اسی دوران میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کمپرومائز میں شرکت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر سب غلطی کر رہے ہیں ہم غلطی نہیں کریں گے. تو بحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں ہوا کہ 100% آوے کا آوا ہی خراب ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. کچھ سننے والے اور کچھ بولنے والے اپنی ویلیوز کے اوپر باقی رہے. انہوں نے کہا بھئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے جس کو جو ویلیو ملنی چاہیے وہ ہم دیں گے. اس کی وجہ سے ہم اس گیم کو چینج کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ دیر سویر تو ہے، اور کچھ شہروں کا دوسرے شہروں سے فرق ہے، لیکن کافی جگہوں کے اوپر کامیابی آ رہی ہے.